اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں محمد سعد وائس چینل توسط سے حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ایک شادی شدہ زندگی کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام اور ازدواجی زندگی، یعنی اسلام ہمیں ازدواجی زندگی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو درود پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید سورہ یاسین آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مادر گیتی میں جو بھی جاندار چیز پیدا فرمائی ہے اس میں اس کے لیے جوڑا عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، جیسے انسانوں میں مرد ہے اسی طرح عورت ہے، ہم جانوروں میں بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یاد رکھیے اس کی رحمت ہے کہ جو اس نے جاندار چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے ان کا جوڑا بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام چونکہ اس وقت جنت میں تھے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر ایک تنہائی کا احساس تھا، ان کو ایک احساس تھا کہ مجھ میں کچھ کمی ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں اس معاشرے میں کچھ کمی ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے دل کی تو پریشانی کو جانتا ہے، جو میرا قلبی اضطراب ہے اس کو تو دور فرما دے۔ تو پیارے اور محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اماں حوا دیکھا تو ان کی طرف لب کے تو یعنی ایک خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ حوا تم پر حلال نہ ہوگی جب تک اس کا مہر نہ دے لو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود پاک پڑھو، تمہاری طرف سے اس کا مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ کو اس کا پس منظر پیش کروں، دیکھیں جس کی شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا کے پہلے انسان اور وہ بھی نبی، اور جو عورت ہے دلہن ہے جس کی شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا کی پہلی عورت اور ہر بشر کی ماں ہے۔ جہاں شادی ہو رہی ہے یعنی جو شادی حال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا سب سے بڑا شاہکار جنت، اور جو نکاح کروا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو باراتی ہیں وہ فرشتوں کی بارات ہے۔ کیا بات ہے، کتنا زبردست نکاح ہے، اور نکاح کے اندر بھی کوئی اتنا زیادہ حق مہر نہیں۔ اللہ کے حبیب پر آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، آپ کی طرف سے مہر ادا ہو گیا۔ کتنا پیارا رشتہ ہے اسلام میں ازدواجی زندگی کا۔ اسلام نے اس ازدواجی زندگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، رہبانیت سے اسلام نے منع کیا ہے۔ رہبانیت یعنی اپنے آپ کو بالکل تارک الدنیا کر لینا، گھر بار کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، معاشرے سے دور نکل جانا، جنگلوں میں زندگی گزارنا، یہ رہبانیت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے تو معاشرتی زندگی گزارنے پر زور دیا ہے، اسی لیے دین میں ازدواجی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، من رغب عن سنتی
فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ بھلا دیکھو تو صحیح کہ حضور نے پہلے نکاح کو کہا کہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، دور رہے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ مار کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے آج مجھ سے اپنے 1/3 دین کو محفوظ کر لیا۔ اذ تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، بندے نے جب شادی کر لی تو اس نے نصف دین کو پورا کر لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں شادی نہ کروانے والے لوگ، جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکین کہا گیا۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکینہ کہا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگرچہ وہ دولت مند ہو، ارشاد فرمایا ہاں پھر بھی یہ مسکین ہے، گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں بھی یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہے۔ حضرت عقاف بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی تھے۔ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے عقاف کیا تمہاری بیوی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا کیا لونڈی ہے؟ حضرت عقاف نے کہا وہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا صلاحیت رکھتے ہو، خوشحال بھی ہو، پھر شادی نہیں کی، پھر تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہوئے۔ تو غور کریں شادی کتنی ضروری ہے، اسلام نے شادی کو کتنا انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ شادی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یاد رکھیں جو شادی کرتا ہے اس کی زندگی نشاط انگیز، ناقابل فراموش موڑ پر آ جاتی ہے، اس کا دین سلامت ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو بندے کو چاہیے جلد ہی شادی کا اہتمام کرے اور شادی کی زندگی گزارے۔ جب مرد اپنے لیے نکاح کر کے عورت کو لائے تو اپنے گھر کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کو مکمل پرائیویسی دے، پروٹیکشن دے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کو تنہائی آسانی سے مل سکے اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں وہ اپنے آرام سے لیٹ بیٹھ سکے۔ مرد کے لیے واجب ہے کہ عورت کو گرمی کا اور سردی کا لباس بنا کر دے۔ یہ مرد پر سال میں عورت کو 2 لباس بنا کر دینا یہ واجب ہے۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے، یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات کو فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو ہرگز نہیں بھول پاتا۔ جی ہاں سامعین محترم، اگر آپ میں سے کچھ حضرات شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کی خدمت میں یہ بات میں عرض کرتا چلوں، جو شادی کی رات ہوتی ہے انسان زندگی کے بڑے سے بڑے واقعات بھول جاتا ہے، پر وہ شادی کی پہلی رات کو نہیں بھولتا۔ ہر طرف سجاوٹ، رشتہ دار خوش، ماں باپ کی طرف سے حسرتوں بھری دعائیں، ماں باپ کی طرف سے بہت ہی زیادہ اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں، دادی دادا بننے کی خواہش۔ تو جب بھی انسان شادی کرتا ہے، حجلہ عروسی میں جاتا ہے، اپنی پہلی رات کو بھول نہیں پاتا۔ جی ہاں، شادی کی پہلی رات یہ یاد رکھے ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی خواہشات پوری کرے، نہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سب سے پہلے تو جب وہ حجلہ عروسی میں داخل ہو، اپنی عورت کو
مکمل پرائیویسی دے، ہر طرف سے پردہ ہو، پھر اس عورت کے پاس جائے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ وہ دعا کیا ہے، سماعت کیجئے: اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فی، اللہم اجمع بیننا نخیر ما جمعت نخیر وفرق بیننا اذا فرقت نخیر، یعنی اے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب تو ہم میں جدائی ڈالے تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا فرما۔ یہاں جدائی سے مراد دونوں میں سے کسی ایک کا موت کا شکار ہو جانا ہے۔ شادی کی رات دودھ پینا یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف جب اماں عائشہ سے ملنے لگے تو اس وقت آپ نے دودھ پیا اور تھوڑا سا بچا ہوا دودھ اماں عائشہ کو عطا فرمایا۔ اماں عائشہ وہ پینے میں شرمانے لگی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لو اور تم بھی پیو۔ آپ نے سر کو جھکایا اور دودھ پیا۔ حجلہ عروسی کے اندر دودھ پینا یہ سنت ہے، اور یہ دعا جو ابھی ہم نے سنی اس کو پھر سے سن لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا، اور پھر جو ہے پیار بھری باتیں کر کے عورت کو اپنے جو حق مہر طے ہوا ہے اس کو دیا جائے۔ اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو ادھار کرے۔ یہ یاد رکھیں، بعض حضرات کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حق مہر معاف کر دو۔ حق مہر معاف کروانا نہیں ہوتا، یا تو دینا ہوتا ہے یا ادھار کرنا ہوتا ہے۔ عورت اپنی مرضی سے کہے ہاں میں نے ادھار کر لیا تو اب جو ہے اس کو اوپر آپ دست تصرف بڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے بھائیوں، اور جو بھی بھائی یا بہن سن رہے ہیں، جب بھی ہم بستری کریں تو ہم بستری میں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ستر کھولیں تو جسم کھلا ہوا کعبے کی طرف نہ ہو، نہ پیٹھ کعبے کی طرف ہو، نہ رخ کعبے کی طرف ہو، بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح کعبہ جو ہے وہ مغرب میں واقع ہے، تو دونوں میاں بیوی جو ہے یا شمال کی طرف اپنے سر کو کر لیں یا جنوب کی طرف اپنے سر کو کر لیں، اس انداز میں جو ہے ملاپ کریں اور اسلامی طریقے سے ملیں۔ بہت زیادہ روشنی نہ، بہت زیادہ اندھیرا نہ ہو، بالکل جو زیرو کا بلب کے لیں یا چھوٹی چارجنگ لائٹ ہوتی ہے اس طرح تھوڑی بہت روشنی ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جو ابھی ہم نے دعا پڑھی اس دعا کو پڑھے بندہ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اولاد بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ فرما بردار پیدا ہوگی، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ اللہ نے چاہا وہ اولاد جو ہے وہ عیب سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ہاں جو بھائی بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں سب کے رشتوں کا اہتمام فرمائے، اور اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیں زنا سے محفوظ فرمائے۔ جی ہاں، یاد رکھے جہاں نکاح مشکل ہو جاتا ہے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے، پھر معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زنا سے محفوظ فرمائے، ہمارے نکاحوں میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔